الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آلہ واصحابہ وبارک وسلم وصلی علیہ۔ دنیا کے تمام دیکھنے والوں کو، تمام چاہنے والوں کو، تمام پیار کرنے والوں کو، اور جہاں جہاں تک اس وقت میری آواز کو سنا اور مجھے دیکھا جا رہا ہے، جنید اقبال کی جانب سے انتہائی محبت کے ساتھ السلام علیکم۔ ایک بار پھر ناظرین، آپ کو پر نور صبح نور کے ساتھ میں دل کی عطا گہرائیوں سے خوش آمدید کہتا ہوں، اور آئیے بلا توقف چلیں حضرت ابو انیس محمد برکت علی علیہ رحمہ کی تالیف اسماء نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ایک اسم مبارک پڑھنے اور سننے کی سعادت حاصل کرتے ہیں۔ سیدنا الناصح صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، ہمارے سردار نصیحت فرمانے والے، درود و سلام بھیجے اللہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی آل پاک پر، اور صحابہ کرام رضوان اللہ تعالیٰ علیہم اجمعین پر۔ حضرت معاذ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ جس شخص نے غصے کو پی لیا حالانکہ وہ اسے نافذ کرنے پر قادر تھا، تو اللہ تبارک و تعالیٰ بروز قیامت ساری مخلوق کے سامنے اسے بلائے گا اور اسے بلند مقام عطا فرمائے گا، جسے دیکھ کر تمام لوگ رشک کریں گے۔ جناب ہمارے ساتھ جڑے رہیے، کیونکہ آج صحابہ کرام کی حسین ترین بلکہ اس کائنات کی ممتاز ترین قبیل میں اس عظیم المرتبت اور بارگاہ رسالت مآب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میں انتہائی بلند مرتبت صحابی رسول کی بارگاہ میں مل کر انشاءاللہ ہدیہ عقیدت پیش کرتے ہیں، جو اس کائنات کے رازدار، تمام عالمین کے رازدار یعنی رازدار رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے شرف سے مشرف ہوئے، جو اپنی غیر معمولی ذہانت اور زود فہمی اور حاضر دماغی اور رازداری کی وجہ سے دربار رسالت مآب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میں ایک خاص مقام اور مرتبہ رکھتے تھے، جو اپنی اصل کے اعتبار سے مکی اور پیدائش و پرورش کے لحاظ سے مدنی تھے۔ یعنی آج ایک مدنی صحابی کی بارگاہ میں انشاءاللہ ہدیہ عقیدت پیش کریں گے، جن کی پرورش ایک مسلم گھرانے میں اب ایسے والدین کی صاحب آغوش میں ہوتی ہے جو ابتدا ہی سے اسلام کے ٹھنڈے اور خوشگوار سائے میں آ گئے تھے، یعنی اسلام جن کی سرشت میں اور عشق رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی گٹھی جن کے وجود کا حصہ تھی، جو سرور دو جہاں صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دیدار سے مشرف ہونے سے قبل ہی دارہ اسلام میں داخل ہو چکے تھے، جنہیں قبیل صحابہ میں انتہائی محبت اور ادب کے ساتھ حضرت حذیفہ بن یمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے نام سے یاد کیا جاتا ہے۔ ناظرین کرام، حضرت حذیفہ بن یمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کیا ہی شاندار ہستی ہیں صاحب، کہ آپ رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ملاقات کے بے حد مشتاق تھے، لہذا ہجرت کر کے مکہ پاک پہنچے اور سرور دو جہاں صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے ہجرت اور نصرت کے متعلق رائے طلب کی، تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ہجرت کی بجائے نصرت کو ان کے لیے تجویز فرمایا۔ حضرت حذیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ناظرین، ان کا عشق بھی بے حد نرالا عشق تھا صاحب۔ اسلام لانے کے بعد سے وہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے حالات و واقعات اور اوصاف کے متعلق لوگوں سے برابر پوچھا کرتے تھے۔ ظاہر ہے جس نے رخ مصطفیٰ کے بارے میں سن لیا صاحب، پھر وہ دید ہی کا مشتاق رہا کرتا ہے، اور ان کے دل میں آتش شوق دیدار اور زیارت ہمیشہ بھڑکتی رہتی تھی۔ ناظرین، جب سرور دو جہاں صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ہجرت فرمائی تو آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ شرف ملاقات کے لیے مدینہ پاک جا پہنچے۔ بس وہ لمحہ تھا کہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی محبت ایسی اختیار کر لی صاحب، ایسی اختیار کر لی کہ وہ سائے کی طرح، یعنی سائے کی طرح ہر وقت رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ رہتے تھے۔ جنگ احد میں جانثاری و فداکاری کا چولا پہن کر حضرت حذیفہ اور ان کے والد یمان رضی اللہ تعالیٰ عنہما دونوں ہی شریک ہوئے، یعنی اختتام جنگ کا معاملہ یہ تھا کہ حضرت یمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ یعنی ان کے والد نے جام شہادت نوش کیا، یعنی یوں ہی کہہ لیجئے کہ یہ گھرانہ بنیادی طور پہ فدا کا ابی و امی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا تمغہ اپنے سینے پر سجائے چلتا تھا۔ وقت تیزی سے ناظرین گزرتا رہا، حضرت حذیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ ہی رہنے لگے، یعنی سوچئے کیا مقام اور مرتبہ ہے۔ رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا طریقہ یہ تھا ناظرین، اور یہ سرکار علیہ السلام کی یوں کہہ لیجئے کہ میں کیا کہوں، یعنی کیا ان کی نظر کی وسعت تھی صاحب، کہ صحابہ کرام رضوان اللہ تعالیٰ علیہ مجمعین کی صلاحیتوں کو باقاعدہ جج کر لیا کرتے تھے، یعنی ان کے اندر پوشیدہ جتنی بھی مخفی صلاحیتیں ہوتی تھیں ان کے مطابق ان کے اوپر ذمہ داریاں لادا کرتے تھے۔ غزوہ خندق کے انتہائی کٹھن ترین وقت میں خاص حکم مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر نبوی انٹیلیجنس کا جو شاندار کردار جس حکمت و تدبر سے انجام دیا ناظرین، وہ کوئی اور نہ تھے بلکہ حضرت حذیفہ بن یمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ تھے، اور سرور دو جہاں صلی اللہ علیہ
وآلہ وسلم نے جس پیار سے آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اپنا کمبل اڑایا اور اپنی سواری پر بٹھایا، عطاؤں کے باب میں وہ انتہائی حسین ترین منظرنامہ ہے۔ ادب کا یہ عالم تھا کہ سرور دو جہاں صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ کھانا کھانے کی سعادت حاصل ہوتی تو پہلے خود نہ شروع کرتے بلکہ تاجدار کائنات صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے ابتدا فرمایا کرتے تھے۔ اور یہ منظر بھی ناظرین سعادتوں کے آسمان پر رقم ہے کہ پوری رات سرور دو جہاں صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ عبادتوں میں گزر جایا کرتی تھی۔ سرکار علیہ السلام کی خدمت میں رہتے تھے۔ سرکار علیہ السلام نے ان کو خصوصی مرتبہ دیا ہوا تھا، یعنی عالم یہ تھا کہ بسا اوقات ظہر، عصر، مغرب، عشاء رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ ادا کرتے تھے، سرکار کی بارگاہ میں پانی پیش کیا کرتے تھے۔ حضرت حذیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ناظرین کتابت وحی بھی کیا کرتے تھے، یعنی یہ بھی شرف آپ کے حصے میں آیا۔ اور میں آپ کو ایک اور بات بتاؤں کہ رازداری کے حوالے سے آپ کا سینہ اس حد تک مضبوط تھا کہ حضرت حذیفہ جس کی جنازے میں شرکت کر لیں لوگ پہچان لیتے تھے کہ یہ مومنانہ صفت رکھتا ہے، یعنی مومنوں کی صف میں کھڑا ہے، اور جس کے جنازے میں شرکت نہ کرتے معلوم ہو جاتا تھا کہ یہ مومن نہیں ہے بلکہ منافق ہے۔ اور آپ کو ایک اور بات بتاؤں کہ جب مدائن کی گورنری ملی صاحب آپ کو تو عالم یہ تھا کہ آپ ایک سواری پر دراز گوشت کے اوپر جو ہے سوار تھے، روٹی کا ٹکڑا آپ کے دستے مبارک میں تھا۔ وہاں کے جو عمرا تھے جب آ کے آپ سے پوچھتے ہیں، کیونکہ آج تو گورنر سے لوگ تعلق بنانے کی کوشش کرتے ہیں نا، تو اس وقت آ کے سوال کیا تھا تو آپ نے فرمایا تھا اتنا ہو کہ یہ میری سواری، اس کے لیے چارہ ہونا چاہیے اور میرے پیٹ کے لیے کھانا ہونا چاہیے۔ یہ ان کے تقوی کا عالم تھا۔ آغاز کرتے ہیں مفتی صاحب آپ سے، اور کیا کمال شخصیت صاحب جن کے سینے میں پوری کائنات کے راز ہوں، تمام عالمین کے راز ہوں، ان کا رازدار بننا کیا ہی شرف کی بات ہے۔ تو پہلے تو ان کا خاندانی تعارف، حضرت حذیفہ بن یمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا، والدین کا ایمان لانا، اور پھر جو سرکار علیہ السلام کی خاص عنایات یعنی مہاجر ہونے، انصار ہونے کے حوالے سے وہ بتائیے، اور کیا کمال عشق رسول تھا صاحب، آغاز کیجیے۔ سبحان اللہ جنید بھائی، جس طرح آپ نے خوبصورت انداز میں ایک ان کا تعارف پیش کیا، بلکہ ان کی خدمت میں ہدیہ عقیدت بس وہ قبول فرما لیں بات یہ۔ دیکھیے آقا علیہ السلام کے صحابہ کرام ہدایت کے اور ایمان کے ایسے روشن ستارے ہیں کہ آپ جس کسی صحابی کی طرف دیکھتے ہیں نا، آپ کو لگتا ہے کہ یہ بے مثل ہیں، واہ، اور بے مثال ہیں، کہ ان جیسا کوئی اور نہیں ہے۔ واہ، وہ اپنی وفا میں، اپنی جانثاری میں، اپنی محبتوں میں، اپنے کمالات میں، اپنے شخصی فضائل میں، اور آقا علیہ السلام کی متابعت میں، دین پر قربانی دینے میں، ہر اعتبار سے ہمیں بے مثل نظر آتے ہیں۔ اور اس کی یقیناً بنیادی وجہ یہی ہے کہ جب ایک بے مثل ذات سے نسبت جڑ گئی تھی تو پھر انہی کو اللہ رب العزت نے بے مثلیت کا وہ شرف عطا فرمایا۔ واہ، بے مثل بے مثال بنا دیا کرتا ہے۔ سبحان اللہ۔ تو حضرت حذیفہ بن یمان آپ کے جو والد گرامی ہیں، تو لکھا اور پڑھا عام طور پر یہی جاتا ہے، معروف یہی ہے یمان، لیکن ان کا جو اصل نام مبارک تھا وہ بعض روایات کے مطابق اس کا تلفظ پڑھا گیا ہے حسیل، اور بعض کے مطابق پڑھا گیا ہے حسیل۔ اچھا، تو یہ یمان اس وجہ سے معروف ہو گئے کہ یہ جو اوس و خزرج کے قبائل تھے یہ اصلاً یمن سے تعلق رکھنے والے تھے، تو اس وجہ سے یمان آپ کے نام مبارک کے ساتھ وہ معروف ہو گیا۔ یعنی بہت جیسے ہم یمن سے عموماً یمنی سنا کرتے ہیں، یمنی، لیکن یہ یمان بنیادی طور پر کہلاتا ہے۔ تو حضرت حذیفہ بن یمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ، آپ کا سلسلہ نسب میں حصول برکت کے لیے پڑھ دیتا ہوں، اور پھر انشاءاللہ ہم اگلی بات کرتے ہیں آپ کے حوالے سے۔ حذیفہ بن حسیل بن جابر بن عمر بن ربیہ بن فرودہ بن حارث بن مازن بن قطیہ بن عبس بن بغبدی بن بغبیز بن ریس بن غطفان۔ تو آپ غطفان قبیلہ سے تعلق رکھتے ہیں، اور آپ کی شانوں میں سے ایک نرالی شان یہ ہے کہ آپ کے والد گرامی حضرت یمان اور آپ کی والدہ حضرت رباب دونوں شرف صحابیت سے مشرف ہوئے۔ سبحان اللہ۔ اور یہ صحابہ کرام میں سے بھی یہ اعزاز کسی کو نصیب ہوا ایسا ہی کہ وہ خود بھی صحابی ہوں، ان کے والدین بھی اور ان کے والدین بھی صحابی ہوں۔ تو پھر آپ کے والد بھی صحابی ہوئے، آپ کی والدہ صحابیہ ہوئیں، اور آپ کو خود کو آقا علیہ السلام کے ساتھ صحابیت کا شرف حاصل ہوا۔ پھر آپ کے بہن بھائیوں میں سے آپ کے ایک بھائی حضرت صفوان
وہ صحابی ہوئے. اوکے. تو گویا اس اعتبار سے جب آپ دیکھتے ہیں آپ اپنے خاندان کے اعتبار سے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی کتنی نوازشات کے متحمل ہوئے اور کتنی نوازشات کے امین ہوئے. یعنی خاندانی اعتبار سے جو خاندان ہے وہ غلاموں کا خاندان ہے. جی سبحان اللہ. آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی غلامی اور آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے ساتھ شرف صحابیت کا. پھر اسی طرح جب ہم آپ کے حوالے سے مزید تعارف میں دیکھتے ہیں تو آپ ایمان لائے، تو ایمان تو آپ لا چکے اپنے والدین کی ترغیب سے، تربیت سے، صحبت سے، لیکن پھر آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی بارگاہ میں حاضر ہوئے. گویا کہ یعنی کچھ صحابہ کرام تو وہ ہوئے کہ جو پہنچے تو شرف ایمان سے مشرف ہوئے، اور یہ شرف ایمان سے مشرف ہو کر بارگاہ محمدی صلی اللہ علیہ وسلم میں پہنچے، یعنی بن دیکھے ایمان لائے، اس کے بعد دیدار کے مشتاق. تو گویا ان کو وہ دوہری شان حاصل ہو گئی کہ ایک تو بن دیکھے ایمان لائے، اس صف میں کھڑے ہو گئے، پھر آقا علیہ السلام کو دیکھا حالت ایمان میں، اور آقا علیہ السلام کے چہرہ انور کی زیارت کی تو یوں شرف صحابیت ان کو عطا ہو گیا. تو گویا کہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی نسبتوں سے وہ کیسے مرقع ہوتے چلے گئے ان خصوصیات کے، ان فضائل کے، ان امتیازات کے اور ان عظمتوں کے. اور یہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے ذات کے ساتھ جو نسبت ہے، ان نسبت صحابیت یقیناً بڑی عظیم نسبت ہے، مگر یہ نسبت ایسی ہے کہ جو عشق سے خالی نہیں ہے. یہی وجہ ہے کہ قیامت تک آنے والا کوئی بھی امتی ہے، اس کے ایمان کا جو ذائقہ ہے یا ایمان کی جو بنیاد ہے وہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی ذات کے ساتھ غلامی، وفاداری اور محبت ہے اور عشق ہے. سر ان نسبتوں کا نام ہی عشق ہے. سبحان اللہ. ان نسبتوں کا نام ہی ایسے ہی ہے. تو پھر آپ کو بھی جب شوق ہوا تو آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی بارگاہ میں آپ مکہ حاضر ہوتے ہیں، اور مکہ حاضر ہوتے ہیں تو جا کر آقا علیہ السلام کی بارگاہ میں زیارت کرتے ہیں. چونکہ ایمان تو لا چکے ہیں، زیارت کرتے ہیں اور مزید صحبت سے فیض حاصل کرتے ہیں، اور پھر وہاں پھر آقا علیہ السلام بعد ازاں ہجرت فرماتے ہیں. تو پھر آپ کے ذہن میں بھی ایک سوال پیدا ہوتا ہے کہ میں پیدائشی اعتبار سے مدینے کا رہنے والا، لیکن پھر زیادہ وقت آقا علیہ السلام کی صحبت میں وہاں جا کے گزارا مکہ میں، اور پھر ہجرت کی، آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے ہجرت فرمانے مہاجر بھی ہو گئے. تو پھر آقا علیہ السلام کی بارگاہ میں عرض کی. اب یہ ادب ہے کہ یعنی خود سے فیصلہ نہیں کر لیا کہ میں اپنے آپ کو انصاری کہہ لوں یا اپنے آپ کو مہاجر کہہ لوں. یعنی جنہوں نے شناخت دی ہے وہی شناخت دیں گے. سبحان اللہ. تو جو شناخت تھی آقا علیہ السلام کے نام مبارک سے ہوئی صحابیت، کیا اچھی بات ہے. آقا علیہ السلام کی بارگاہ میں عرض کی. یہ ادب ہے اور یہ حسن ادب ہے. تو آقا علیہ السلام کی بارگاہ میں عرض کی، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میرے لیے حکم فرمائیں. کیا حکم ہے؟ میں اپنے لیے ہجرت یا نصرت یعنی مہاجر یا انصار اپنے آپ کو کیا کہوں؟ تو آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے ان کے لیے انصار کا لفظ منتخب فرمایا، اور آپ گویا کہ انصاری صحابی ہوئے. تو آقا علیہ السلام کی ذات کے ساتھ نسبت میں، شرف صحابیت میں اور حصول فیض میں اور پھر عشق اور محبت میں اور جانثاری و وفاداری میں آپ بے مثال تھے. کمال. میں تو بتاؤں صاحب اس پوری گفتگو کا نچوڑ، مطلب میں بار بار میں صرف اسی جملے کے گرد گھوم رہا ہوں کہ جو پوری کائنات اور عالمین کے راز اپنے سینہ اتھر کے اندر جو ہے وہ سموئے ہوئے ہیں، ان کا رازدار اگر کوئی بن جائے صاحب، اس سے بڑے شرف کی اور کیا بات. اب ذرا آئیے، اور یہ وہ بات ہے جہاں پہ مطلب میں چاہتا ہوں کہ اس پہ ایک لمحے کے لیے میں اپنے تمام دیکھنے والوں کو آپ کے ساتھ مل کر اس مقام پہ لے جاؤں کہ جہاں پر غزوہ احزاب ہو رہی ہے، جسے ظاہر غزوہ خندق بھی کہا جاتا ہے، اور سامنے 30,000 کے قریب جو ہے کفار موجود ہیں، یہاں پہ تقریباً 3,000 کے قریب مسلمان ہیں. اور اس وقت نبوی انٹیلیجنس کا کردار اگر کسی کے مبارک کاندھوں پر سرکار علیہ السلام نے مطلب باقاعدہ ذمہ داری کے طور پہ رکھا تو حضرت حذیفہ بن یمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ. تو یہ بڑا ایک موقع، مشکل ترین موقع تھا. تو ایک تو ذرا اس کے بارے میں بتائیے کہ آپ کی جو خدمات غزوہ خندق کے موقع پہ. دوسرا بہت ضروری ہے کہ ان کی پرسنالٹی کے جو مختلف اوصاف ہیں وہ بھی ذرا لوگوں کو بتائیں صاحب کہ وہ کیا اوصاف ہیں کہ جس کی وجہ سے اتنا بڑا اسٹیچر آپ کا بن گیا. بسم اللہ الرحمن الرحیم. اپنی گفتگو کا آغاز کرنے کے لیے جو سلسلہ تکلم قائم ہو چکا ہے اس میں حصہ ڈالتے آگے بڑھتے ہیں کہ کبھی کبھی عموماً تو یہ ہوتا ہے کہ پہلے آنکھ دیکھتی ہے پھر عشق ہوتا ہے، لیکن کبھی کبھی پہلے کان عاشق ہوتے ہیں پھر عشق ہوتا ہے. واہ واہ واہ. تو حضرت حذیفہ بن یمان رضی اللہ عنہ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے اوصاف حمیدہ اس قدر زیادہ سن لیے کہ آنکھوں سے پہلے کان عاشق ہو گئے،
اور وہی عشق ان کو آنکھوں کے عشق تک لے کر گیا. کیا بات کیا بات. تو حضرت حذیفہ بن یمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضور صلی اللہ تعالی وسلم کی خدمت طیبہ طاہرہ میں حاضر تھے. کچھ ایسی آپ کے اندر خصوصیات تھیں, ایسے اوصاف تھے جو آپ کی جبلت میں اللہ تعالیٰ نے رکھ دیے تھے, اور حضور صلی اللہ تعالی وسلم کی نگاہ نبوت, نگاہ ناز میں آ کر وہ تمام کے تمام اوصاف جو ہے وہ کائنات کے اندر ہویدہ ہونا شروع. واہ. انہی کے اندر ہم دیکھتے ہیں تو ہمیں بہت سے ایسے اوصاف حمیدہ جو مخصوص شخصیات کے اندر ہوتے ہیں. میری نظر میں تو ظاہر ہے کہ اس سے پہلے یہ شرف عام صحابہ میں سے بھی ہر ایک کو حاصل نہیں ہے جو حضرت حذیفہ بن یمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو حاصل ہو رہا ہے. چند ایک مخصوص صحابہ تھے جن کو حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے کتابت وحی کا ایک عظیم ذمہ عطا فرمایا ہوا. جی واہ. کاتب وحی ہونا ہر صحابی کی یہ خصوصیت نہیں, یہ سلیکٹیو لوگ ہیں. اور اس سے بڑی بات یہ ہے کہ آپ اگر کاتبان وحی کو دیکھیں گے تو اکثر ترین تو وہ ہیں جو ہجرت سے پہلے حضور کے ساتھ تھے, لیکن یہ آئے ہیں اور ایسے آئے ہیں کہ آتے ہی حضور علیہ السلام نے کتابت وحی کی عظیم آئے ہیں اور عشق کی دنیا کے اندر چھا گئے. تو حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ان کو یہ سب سے بڑی ذمہ داری تفویض کی. آپ کہہ رہے تھے کہ رازدار مصطفیٰ, تو یہاں پر کہیے کہ خود رازدار خدا بھی ہو گئے. واہ واہ. جو کلام خدا کو من وعن اسی طرح تحریر کر کے امت تک پہنچانے کا ذریعہ. تو اس کے بعد ہم دیکھتے ہیں کہ آپ کے اندر ایک اور وصف جو ہے وہ بہت بڑا ہے اور نرالا ہے میری نظر کے اندر. وہ یہ ہے کہ آپ کے اندر جو جدید دور میں گوریلا جنگ کا ماہر کہل, واہ واہ, اس کے لیے سب سے زیادہ ضروری ہوتا ہے جو ایسی شخصیت ہو قوت فیصلہ اور اس پہ عمل کرنا اور زود فہمی معاملے کو جلدی سمجھ لینا, بھانپ لینا اور ضرورت کے مطابق فوری اس پہ ایکشن کرنا. یہ تمام چیزیں اگر جمع کی جائیں تو حضرت حذیفہ بن یمان رضی اللہ عنہ بدرجہ اتم نظر آتا. ٹھیک ہے. اور ابھی کچھ وقت گزرا ہے, کوئی زیادہ ٹائم نہیں گزرا, لیکن حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کا یہ وصف دیکھا تو خندق کا موقع تھا, رات کا ٹائم, سرد راتیں, اور پھر ان کے ساتھ یہ دیکھیے کہ جب حضور علیہ السلام نے دشمن کی خبر لانے کا سوچا تو خود چل کے ان کے پاس تشریف لائے. خود حضور علیہ السلام رات کی تاریکی میں, حضور کے لیے تو تاریکی تھی نہیں, وہ تو دنیا کے لیے تھی, تو یہ کہتے ہیں بھوک بہت زیادہ اور سردی بہت زیادہ, اور پھر وہ ایک ڈیوٹی جو تھی وہ ایسی تھی کہ اس سے ہم آگے پیچھے ہو بھی نہیں سکتے تھے سیکیورٹی کے لیے خندق کے گرد. وہ جس طرح حضرت سیدنا یونس علیہ السلام کے لیے قرآن پاک نے کہا کہ تین تاریکیاں, رات کی تاریکی, پانی کی گہرائی کی تاریکی, مچھلی کے اندر کی تاریکی, لیکن اب ان کے لیے یہ تھا ایک تو رات کی تاریکی, دوسری ٹھنڈک اور تیسری بھوک. اور سر کئی دن گزر چکے تھے, یعنی اعصاب چٹکنے کو تھے دونوں طرف, اور یہ تو بالکل اینڈ آ گیا, بالکل آخری وقت. جی اب دیکھیے کہ حضرت یونس علیہ السلام کو 3 تاریکیاں رہیں تو ان کی تاریکیاں آخر تک قائم رہیں جب تک وہ مچھلی کے پیٹ سے باہر نہیں آ سکے. بالکل ایسا ہے. اور ان کے لیے یہ 3 آزمائشیں تھیں جو حضور علیہ السلام نے دعا فرما دی, تینوں کی تینوں ہی دور ہو گئے. سبحان اللہ. اب یوں کہہ دیجئے کہ یونس علیہ السلام کے لیے حضور کی دعا نہیں تھی تو وہ ان آزمائشوں میں رہے, اور ان کے لیے حضور کی دعا تھی تو پہلے قدم پر ہی وہ ساری دور ہوگی. حضور علیہ السلام نے ان کو ڈیوٹی تفویض فرمائی کہ آپ خندق کی طرف جائیں اور خبر لے کر آئیں. کہتے ہیں کہ بھی میرے وہ سارے معاملات تھے. اب جب میں ظاہر انکار تو کر نہیں سکتے تھے, حضور نے فوری دعا عطا فرمائی, اور یہ خندق کے اندر 2 شخصیات کو حضور نے دعا عطا فرمائی, اور وہ یہ ہے کہ اللہم احفظ عن یمینہ وعن شمالہ ومن فوقہ ومن تحتہ وامامہ وخلفہ, یا اللہ اس کی آگے سے, پیچھے سے, دائیں سے, بائیں سے, اوپر سے اور نیچے سے حفاظت فرما. ختم ہو گئی بات. اب یہ ساری بات ہو گئی, اور ساتھ میں یہ کہا اللہم اذھب عنہم بردا, یا اللہ اس سے سردی کو بھی دور کر دے. یہ دعا حضور علیہ السلام نے حضرت مولا علی پاک کو عطا کی تھی, وہ حفاظت والی, جب آپ عمر بن عبد ود کے ساتھ لڑنے کے لیے گئے, اور ایک دعا اب ان کو اس سے پہلے عطا کر دی. اب جب یہ وہاں پر گئے ہیں تو دیکھیے جنید صاحب, یہ مسئلہ بڑا ہم لوگوں کے لیے ہے کہ ہماری صلاحیتیں کیا ہماری ذات کے لیے ہیں یا ملک و قوم کے لیے. جب وہاں پر گئے ہیں تو فوری فیصلہ یہ ہوا
کہ جو ابو سفیان تھے اس وقت مسلمان نہیں ہوئے تھے, ایمان نہ لائے تھے, وہ رات کو ایک اہم ترین بات کرنے لگے تھے, اور اس کو بھی تھا کہ ہو سکتا ہے ہماری جاسوسی ہو رہی ہو. وہ بھی آخر سپہ سالار تھے, سینس رکھتے تھے. انہوں نے کہا بھی لوگوں کو بھانپنے کا طریقہ یہ کہ اپنے دائیں بائیں دیکھ لو, پہلے کون ہے پوچھو, اس سے ایک دوسرے تعارف کرو, جو غیر ہوگا وہ تاکہ بات ہماری وہاں تک نہ پہنچے. یہ اچانک سوال پھینکا ہے, اچانک, اور اب اچانک سوال کا اچانک جواب کیا ہوگا؟ خاموش رہتے تو پکڑے جاتے, اور اس کے بعد شاید یہ پوری کیفیت بدل جاتی. لیکن آپ نے فوری فیصلہ کیا اور ساتھ والے سے پہلے تیزی سے پوچھ لیا تمہارا نام کیا ہے, تمہارا نام کیا, تم کون ہو, اپنا انٹروڈکشن. اچھا, وہ اب اپنی بتانے کی پوزیشن میں آ گیا. یہ ہے ایک گوریلا وار کا ماہر جو ہے نا, وہی اس پہ, یعنی انتہائی پریزنس آف مائنڈ آپ کی تھی, انتہائی حاضر دماغی تھی. ہاں جی. تو اس میں آپ دیکھیے پھر آپ کی یہ وصف, وہ تو خیر طویل واقعہ, جب آپ واپس تشریف لائے تو پھر حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے لیے بڑی دعا عطا کی. کہتے ہیں اس محنت کا صلہ مجھے یہ ملا کہ حضور علیہ السلام آرام فرمائے, اپنی چادر میرے اوپر ڈال دی. حضور علیہ السلام کا اس قدر مجھ پر کرم ہوا کہ میرا سینہ تھا, حضور کے قدم تھے, اور میں آپ کا جو قدم مبارک اپنے سینے کے ساتھ لے رہا تھا. اور یہ کتنی برکتیں قدم مصطفیٰ سے حاصل ہو رہی ہیں. اور ایڈمنسٹریٹر کے اعتبار سے آپ دنیا کے بہترین ایڈمنسٹریٹر تھے. اس قدر بہترین تھے کہ آپ کو جب ذمہ داریاں تفویض کی گئیں تو حضرت عمر فاروق رضی اللہ نے دجلہ کی طرف آپ کو بھیجا, تو آپ نے جب واپس, تو حضرت عمر کہنے پہ مجبور ہو گئے بھی اتنا کچھ ہمیں بھیج دیا, ان کے لیے کیا چھوڑا ہے. یعنی یہ دیکھیے کہ حضرت عمر جیسا ایڈمنسٹریٹر بھی ان پہ اعتراض کر رہا ہے. آپ یہ دیکھیے, آپ نے وہاں پر یہ عرض کیا کہ حضور میں نے یہاں چینج اتنا زیادہ کر دیا ہے, اس قدر زیادہ پیداوار بڑھا دی ہے کہ آپ کو لگ رہا ہے کہ یہ بہت زیادہ آ گیا, ابھی یہ تو کچھ بھی نہیں, ان کے لیے تو واقعہ ذرا سا ادھورا رہا. اس میں جناب ابو سفیان رضی اللہ تعالیٰ, ظاہر ہے چونکہ اس وقت وہ کفار کو لیڈ کر رہے تھے, تو اس وقت انہوں نے جب ظاہر اپنا ورڈکٹ دے دیا کہ اب جو ہے مزید یہاں پر ٹھہرا نہیں جا سکتا, تو وہ بیسکلی سرکار کی آپ دیکھیں نا کہ کیا نظر کی وسعت ہے کہ یہ آپ یہ جانتے تھے کہ یہ ہونے والا ہے, اور اس کے لیے منتخب کیا حضرت حذیفہ کو بھیجا, وہاں سے سارا ورڈکٹ سنا, اور اس کے بعد جو ہے سارا معاملہ کلیئر ہو گیا کہ کفار جو ہے پسپائی اختیار کر کے واپس جا رہے ہیں. اچھا, اب ذرا آئیے, جو میں چاہتا ہوں اسی کنٹینیوٹی میں ذرا آپ کی شخصیت ہی پہ ذرا اور بات کرتے ہیں, یعنی خاص طور پہ جو آپ کے اوصاف و محاسن ہیں, اور جو ایک ہم ٹرم یوز کرتے ہیں نا عموماً کہ اپنا کیا کہتے ہیں, کچھ صلاحیتیں گاڈ گفٹڈ ہے. اچھا, وہ گاڈ گفٹڈ جو ہوتی ہیں وہ ایسی ہوتی ہیں کہ وہ اس میں انسان کا دخل نہیں ہوتا, لیکن بس اس کو اگر انسان مزید پالش کرے, گروم کرے, تو اس کی صلاحیتیں اور نکھر جاتی ہیں. اللہ تبارک و تعالیٰ نے آپ کو بڑے تحائف دیے تھے اس اعتبار سے کہ خداداد صلاحیتیں آپ میں بڑی موجود تھیں, وہ ذرا بتائیے. بسم اللہ والصلاۃ والسلام علی رسول اللہ. جنید بھائی, آج ہم جس شخصیت کا ذکر کرنے کے لیے یہاں موجود ہیں, جس کے بارے میں آپ نے انٹروڈکشن میں بہت خوبصورت باتیں ارشاد فرمائیں, جزاک اللہ, ان کی کوالٹیز میں سے جو کہ ان گنت ہیں, ایک کوالٹی یہ بھی تھی کہ نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم سے بر موقع سوال کرتے اور ایسی بات پوچھتے تھے جس کی طرف کسی کا خیال نہیں جاتا. ایسا ہی ہے. فرماتے ہیں لوگ عموماً نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا کرتے تھے حضور یہ ارشاد فرمائیں کہ خیر کیا ہے, تو آپ فرماتے تھے میں پوچھا کرتا تھا حضور شر کیا ہے, اچھا, تاکہ مجھے شر کا پتہ چل جائے اور میں اس سے بچ سکوں. کیا اچھی بات ہے, یعنی ڈونٹس کے ایریاز پوچھتے تھے آپ. نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا شر کی ابتدا تب ہوگی جب لوگ میری سنت کو چھوڑ دیں گے. اور پھر فرمایا حذیفہ یاد رکھنا جس دن لوگ میری سنت کو چھوڑ دیں اس دن آپ نے سنت کے ساتھ بھی قائم رہنا ہے اور امیر کے ساتھ بھی قائم رہنا. واہ, امیر کو نہیں چھوڑنا, اس کی اطاعت کو نہیں چھوڑنا. واہ, اور اس کے اوپر یعنی فتنہ بپا نہ ہو. فتنہ بپا. اس پہ نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے پوری امت کو تلقین کر کے یہ حکم ارشاد فرمایا تھا اگر تم پر سیاہ رنگ کا بندہ بھی حاکم بنا کر رکھا جائے نا تو اس کی اطاعت کرنا بشرطے کہ وہ اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کرتا ہو. اگر وہ نہیں کرتا تو پھر اس کی کیسے اطاعت ہو سکتی. ظاہر پھر تو نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ان کو جو باتیں ارشاد فرمائی, اس میں آپ نے ایک خوبصورت جملہ ارشاد فرمایا حذیفہ یہ یاد رکھنا صرف ظالم جہنم میں نہیں جائے گا بلکہ جو ظالم کے معاونین ہوں گے اللہ سب کو جہنم کی آگ میں پھینکے گا. ٹھیک, کیونکہ وہ ظلم میں ان کے ساتھ ہوں گے. ٹھیک. پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے سنت کی اتباع میں حضرت حذیفہ بن یمان کو ایک بات سمجھائی. آپ نے فرمایا تعدیل ارکان یہ نماز کا وہ حصہ ہے جو نماز کا بنیادی طور پہ حسن کہلاتا ہے. آپ نے ایک بندے کو نماز پڑھتے ہوئے دیکھا جو رکوع اور سجدوں میں جلدی کر رہا تھا, جیسے ہم نماز پڑھتے ہیں. جی, فرض میں امام کے پیچھے نماز پڑھی
تو وہ جماعت ہماری 10 منٹ میں ختم ہوئی، جبکہ یہی جماعت کے بعد اگر ہم 4 فرض سنتیں پڑھیں گے تو 2 منٹ بھی ختم ہو جائیں گے یا 3 میں۔ اس کا مطلب ہے جو تعدیل ارکان امام کے ساتھ ہیں وہ ہم نے نہیں کیے۔ تو آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس نمازی کو بلا کر فرمایا اگر تو ایسے ہی نماز پڑھتا رہا اور تو اسی کیفیت میں فوت ہو گیا تو یاد رکھنا تو سنت پہ نہیں فوت ہوگا۔ تعدیل ارکان کے بغیر نماز پڑھنے والا سنت پہ فوت نہیں ہوگا۔ پھر نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے آپ کو دیانتداری کا ایک بڑا پہلو سکھایا جو آج ہمارے لوگوں میں بالکل مفقود ہو چکا ہے۔ وہ کیا؟ حضور امام بخاری رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے اس حدیث کو بیان کیا۔ حضرت حذیفہ بن یمان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ تھے، تو ایک بندہ گندم بیچ رہا تھا، تو آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بازو چڑھا کے ہاتھ بیچ میں داخل کیا تو انگلیاں گیلی تھی اور اوپر والا حصہ خشک تھا۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہ کیا کر رہے ہو، یہ تو دیانتداری کے اصول کے خلاف ہے۔ کہ حضور رات بارش کی وجہ سے بھیگ گیا، تو فرمایا اس کو کھول کے رکھو تاکہ لوگوں کو پتہ چلے کہ تم کیا بیچ رہے ہو اور کس طرح کا بیچ رہے ہو۔ اور پھر آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت حذیفہ بن یمان سے فرمایا لوگوں کو یہ سکھاؤ کہ اپنے لوگوں کو حکمرانوں کی وجہ سے اذیت نہ پہنچائیں۔ عرض کی حضور اس کا کیا معنی ہے؟ فرمایا حکمرانوں کے پاس جا کے لوگوں کی شکایات نہ لگایا کرو۔ اس کو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے چغل خوری کے ساتھ بیان کیا اور فرمایا اس کا ٹھکانہ جہنم کی آگ ہے۔ اور سب سے بڑی بات، حضرت حذیفہ بن یمان کو نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے آپ کے سینے کو محفوظ ترین سینہ جانا، آپ اندازہ اور کیجئے اس میں آپ نے ایسی باتیں ارشاد فرمائی، اس میں کیلکولیٹڈ بات آپ نے فرمایا حذیفہ میں تمہیں فتنوں کے بارے میں بتاتا ہوں، پھر میں تمہیں ان لوگوں کو بتاؤں گا جو اس کو لیڈ کر رہے ہوں گے، اچھا پھر میں ان کے باپوں کے نام تمہیں بتاؤں گا، پھر میں ان کے قبیلوں کے نام تمہیں بتاؤں گا تاکہ تمہیں پتہ چلے کہ قیامت تک ہونے والے کون کون سے فتنے ہیں۔ یعنی ایک ایک بات سرکار علیہ السلام نے قیامت تک آپ کے سینے میں انڈیل دی، سب کچھ تو آپ کے سامنے ایسے تھا، پکچر تھی بالکل، اور ہر شے اس محفوظ ترین سینے میں حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے انڈیل دی، جس کو کائنات کی ہر شخصیت رازدان مصطفیٰ کہتے ہیں۔ ایک بات مفتی صاحب بڑی اہم، اور میں جب پڑھ رہا تھا تو یقین مانیے میں حیران ہوں، حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ، جی یعنی آپ سوچئے کہ حق اور باطل کا فرق جس شخصیت کا پیمانہ بن جائے، یعنی جس شخصیت کی موجودگی اس کی ایگزسٹنس جو ہے وہ حق اور باطل کا مطلب جو ہے پیمانہ بن جائے، وہ جو ہے یہ دیکھا کرتے تھے کہ حضرت حذیفہ جنازے میں گئے کہ نہیں گئے۔ یہ ذرا کیا معاملہ تھا بتائیے صاحب۔ ان کو نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ان احباب کے نام بتائے ہوئے تھے جو لوگوں کے سامنے ظاہری طور پہ مسلمان بن کے آتے تھے لیکن اندر سے منافق تھے۔ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا ہوا تھا یہ منافق ہے، یہ منافق ہے، ان کے نام سب کے بتائے ہوئے تھے۔ تو حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو جب اطلاع ملتی فلاں فوت ہو گیا تو آپ فرماتے دیکھو حذیفہ بن یمان ہے، جنازے میں ہے کہ نہیں؟ جنازے میں ہے کہ نہیں، وہ ہوتے تو آپ تشریف لے جاتے، حضرت حذیفہ بن یمان نہ ہوتے تو آپ تشریف نہ لے کے جاتے۔ اس سے امت کو یہ بتا دیا کہ اگرچہ نماز جنازہ پڑھنے پر اللہ تعالیٰ ایک احد پہاڑ کے برابر ثواب دیتا ہے، لیکن عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا طریقہ مبارک ہے کہ منافق کی نماز جنازہ نہیں پڑھنی۔ نماز جنازہ میں شرکت سے پہلے یہ پوچھ لینا چاہیے کس کی نماز جنازہ ہے تاکہ ایمان اور عقیدہ خراب نہ ہو۔ آئیے جناب کتاب الشفا کی جانب آپ کو لیے چلتے ہیں۔ علم اضافے کی دعا آپ کو بتلاتے ہیں۔ روزانہ 21 بار اللہ تعالیٰ کے اسم گرامی یا علیم و اول و آخر درود پاک کے ساتھ پڑھ کر پانی پر دم کر کے پینے سے علم میں اضافہ ہو جاتا ہے اور علم نافع کا حصول ہو جاتا ہے۔ حضرت علی کرم اللہ وجہ الکریم کا کمال قول مبارک ہے کہ جو شخص اللہ کو یاد رکھتا ہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس کے دل کو زندہ اور عقل کو روشن رکھتا ہے۔ حذیفہ سید عالم کے رازدار بھی تھے، حذیفہ سید عالم کے رازدار بھی تھے، صحابیت سے مشرف تھے، جانثار بھی تھے، صحابیت سے مشرف تھے، جانثار بھی تھے، اور شعر
قدوم شاہ میں رہنے کا بھی ملا اعزاز، قدوم شاہ رہنے کا بھی ملا اعزاز، فدائی بھی تھے محبت کے پاسدار بھی تھے، فدائی بھی تھے محبت کے پاسدار بھی تھے، وہ علم و فضل میں بھی باکمال پائے گئے، وہ علم و فضل میں بھی باکمال پائے گئے، کریم تھے وہ سخی بھی تھے باوقار بھی تھے، اور انتہائی خوبصورت شعر، نہ مال و دولت دنیا سے تھی غرض ان کو، نہ مال و دولت دنیا سے تھی غرض ان کو، تھے ساجد اہل یقین سے وفا شعار بھی تھے، حذیفہ سید عالم کے رازدار بھی تھے، صحابیت سے مشرف تھے جانثار